بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کی ساری جائز دعائیں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو اس کو 7 چیزیں عطا کرتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وہ 7 چیزیں اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے اور وہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ کیا ہیں وہ 7 چیزیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کا اہتمام کر کے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت مراد ہے۔ بندہ دیکھے گا تو اچھی چیز دیکھے گا، بندہ سنے گا تو صحیح بات سنے گا، غلط باتوں سے، چیزوں سے، کانوں سے دور رہے گا۔ اسی طریقے سے فحش چیزوں کو دیکھنے سے اور سننے سے سب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے غلط چیز کو چھونے اور پکڑنے سے پہلے اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے خوش اور راضی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو تہجد کے لیے بیدار کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے اور رو رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو تہجد کے آنسو بہت پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی کل قیامت کے دن جب ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے اعمال کو لے کر کیسے کھڑے ہوں گے، یہ چیز اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور نیک اعمال کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت سنوار دیتا ہے۔ اور جس نے اپنی تمام خواہشات کو کچل کر، اپنی میٹھی نیند کو کچل کر اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور تہجد میں آنسو بہا رہا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ اگر کسی دن اس کی نیند کھلی اور نماز تہجد نہ پڑھ سکا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے کہ آج میں اپنے اللہ سے باتیں نہ کر سکا، آج میں اللہ کے سامنے رو نہ سکا، آج میں اپنے اللہ سے گفتگو نہ کر سکا۔ اس کے اندر جب یہ چیز ہے وہ محسوس کرتا ہے، اس کے لیے نہیں کہ نہیں پڑھ سکا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ آج میری نماز تہجد چھوٹ گئی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے میں اس کو بڑا سکون آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ساری تکلیف، اپنی ساری پریشانیاں ایسے بیان کرتا ہے جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اپنا دکھ سناتا ہے، جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے بنا تکلف، کوئی حجاب نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، بلکہ بلا تکلف اللہ کے سامنے ایک محبت میں آ کر اپنے سارے دکھڑے بیان کرتا ہے، اپنی ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ میں خطا کار ہوں، ظلم کرتا رہا، پھر بھی تو اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، پھر بھی تو نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھے، اور اس طرح کئی ساری باتیں اللہ سے کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کے دوران بڑا سکون اور بڑا لطف آتا ہے۔ جو شخص نماز تہجد میں اٹھتا ہے اور پھر قرآن کریم کی آیات مبارکہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بڑے اطمینان سے، شوق کے عالم اور جذبے کے ساتھ آ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے
بڑے ہی سکون اور خوشی سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ نماز تہجد میں اٹھ کر اور میرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے اور میں اس کا قرآن سن رہا ہوں۔ قرآن کریم کو اتنا خوشحالی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا قرآن کریم سنتا ہے، جب ہم پڑھیں تو سکون کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ میں اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کا، اپنے مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے احکامات پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تب عطا فرماتا ہے جب ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ جب ہم سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ ایک ہاتھ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو ان تمام چیزوں پر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرما دے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔